بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت 74 سے لے کر کے ہم دیکھتے ہیں آج 83 تک۔ کل گزشتہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمہیداً اور توطیۃً بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اصل واقعہ لوط علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے تھے، بشارت دی، اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی فساد کی نیت سے نہیں آئے ہیں، برے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ان کو اطمینان ہو گیا۔ تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے، فلما ذہب، پس جب کہ دور ہو گیا ابراہیم سے خوف۔ کیوں خوف دور ہو گیا؟ کیونکہ پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو دشمن خیال کیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہ ڈر رہے ہیں تو ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے، ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ مطلب یہ کہ یہ کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، تو خوف دور ہو گیا۔ وجاءته البشرى، اور ان کے پاس بشارت آئی۔ بشارت کیا؟ کہ بھئی آپ کے یہاں ولد یعنی بچے کی پیدائش ہوگی، جس کا نام بھی تجویز ہو گیا اسحاق، اور وہ زندہ رہے گا، اور اس سے بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام بھی تجویز کر دیا گیا یعقوب، اور یہ دونوں اپنے وقت کے نبی ہوں گے۔ یجادلونا فی قوم لوط، جب بشارت آ چکی، یعنی ایک طرف یہاں سے مطمئن ہو گئے، اب دوسری طرف لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ تو قوم لوط سے اشارہ ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا بہانہ ہے، لیکن اصل تو قوم لوط کو عذاب سے بچانے کی درخواست ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید لوط علیہ السلام کی قوم آگے چل کر کے ایمان لے آئے گی، تو گویا لوط علیہ السلام نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ سفارش فرما رہے ہیں۔ اور سفارش کیوں فرما رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے، جملہ تعلیلیہ، ان ابراہیم علیہ السلام تھے ہی بڑے بردبار، حلیم، فوربیئرنگ، اواہن، نرم دل، منیبن، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ان کی نرم دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی پر عذاب آئے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا سفارش کرنے لگے۔ تو جب انہوں نے سفارش کی تو فرشتوں نے کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس سے اعراض کیجیے، یعنی ان بات کو چھوڑ دیجیے، اس کو اگنور کر دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ ان کے بارے میں تو عذاب کے ذریعہ تباہی اور ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ازل سے یہ لوگ لکھے جا چکے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہلاک کیے ہی جائیں گے۔ انہو قد جاء امر، اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا۔ قوم لوط یہ کون ہے؟ سدوم اور امورا اور دوسرے دو بڑے شہر ہیں، ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہ آبادی کہاں ہے؟ تو آج کے اعتبار سے اردن کی وہ جانب جو بحر میت کہی جاتی ہیں، یا بحیر لوط کہا جاتا ہے، جس کو اب ڈیڈ سی کہتے ہیں، یعنی کالا سمندر جسے ہم کہتے ہیں، تو وہاں یہ آبادیاں واقع تھی۔
اور یہ جو حصہ ہے جہاں اب سمندر نظر آتا ہے، ڈیڈ سی نظر آتا ہے، بلیک سی نظر آتا ہے، وہ اصل میں پہلے خشک علاقہ تھا، خشک زمین تھی، اور وہاں شہر آباد تھے، بستیاں آباد تھیں. لیکن جب ان پر عذاب آیا تو یہ زمین سطح زمین سے 400 میٹر نیچے اتر گئی، اور جب 400 میٹر نیچے اتر گئی تو پانی ابھر آیا، اور جب پانی ابھر آیا تو وہی آبادی بلیک سی بن گئی اور کالا سمندر بن گیا، ڈیڈ سی جسے ہم کہتے ہیں وہ بن گئی. تو یہ وہ علاقہ ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، تو فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اب وہاں سے فرشتے چلے ہیں صدوم کی طرف، جو فلسطین سے 10-12 میل کی دوری پر واقع ہے، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم آباد ہے. جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور ان کی وجہ سے سینے میں تنگی ہوئی، یعنی دل میں تنگی ہوئی. بھئی دل میں تنگی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں ان نووارد لوگوں کو مہمان سمجھا نہ کہ فرشتے، ایسے ہی لوط علیہ السلام نے ان نووارد لوگوں کو پہلے مرحلے میں مہمان سمجھا نہ کہ فرشتے. اور یہ بڑے خوبصورت شکل میں تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی عادت معلوم تھی، لہذا دل میں وہ تنگ ہوئے اور غمزدہ ہوئے کہ اتنے حسین مہمان میرے گھر آئے ہیں، میری قوم کو جب پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گی. تو گویا کہ اس کا وہ اندر ہی اندر کڑن محسوس کر رہے ہیں. وقال هذا يوم عصیب، اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا سخت دن ہے. بڑا سخت دن اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ ایک طرف مہمان ہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، دوسری طرف میری قوم کی حرکتیں ہیں جو ان کے ذہن میں اور ان کے خیال میں آ رہی ہے، تو وہ حرکتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے. تیسری طرف کوئی کنبہ اور قبیلہ نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے کہ جن کے ساتھ مل کر کے اپنی قوم کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو بچایا جائے. کن کو؟ یہ نووارد لوگوں کو جو مہمان ہیں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات بھی بڑے عجیب، بڑے نرالے ہیں. ایک طرف بت پرست نہیں، بت گر کے قوم میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ، زوجیت ہے لیکن کفر کے ساتھ. اس وقت مشرکین اور کفار کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، تو کافرہ ہے. یہی بیوی، اسی نے اپنے گھر میں آنے والے جو مہمان تھے ان کے بارے میں اپنی قوم کو، جو اوباش لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کو اطلاع دے دی کہ ہمارے گھر اس طرح کے مہمان آئے ہیں. قوم تو نہال اور خوش ہو گئی، اور دوڑتی ہوئی، بے اختیار دوڑتی ہوئی، کیونکہ اب وہ اپنا مطلب پورا کرنے جا رہے ہیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، یہ قوم لوط ایسی قوم تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی کہ جو برائی ان کے اندر موجود نہ ہو. تمرد، سرکشی، بدماشی، بد اتواری، بد اخلاقی، بدتمیزی، اور تلذذ بالمثل. تلذذ بالمثل کا مطلب ہم جنس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا. اور یہ ایسا کام تھا کہ ان سے پہلے دنیا کے اندر کسی بھی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا. یہ پہلی قوم تھی کہ جس نے یہ کام کیا، یعنی مرد کے ساتھ. جانور بھی ایسے کام سے نفرت کرتے ہیں، وہ کام میں وہ مبتلا تھی، مرد کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا. تو آئی ان کی قوم ان کے پاس بے اختیار دوڑتی ہوئی. یہرعون الیہ کا مطلب ہے یعنی بڑے شوق اور بڑی تمنا اور امید کے ساتھ، آرزو کے ساتھ بے اختیار دوڑتی ہوئی کہ اپنا مطلب پورا ہونے جا رہا ہے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے چلے آ رہے تھے. یہ نہیں کہ یہ مہمان آئے ہیں تو دوڑتے ہوئے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے غلط کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے تملقانہ طور پر فرمایا یہ میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں. یہاں بیٹیوں سے حقیقی بیٹیاں نہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو 2 ہی بیٹیاں تھیں. تو عربی گرامر کے اعتبار سے کہنا چاہیے تھا ہاتانی بنتا یا، یہ 2 میری بیٹیاں ہیں، لیکن آپ فرماتے ہا اولائی بناتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ
وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہارے نکاح میں تمہاری بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہی ہیں، تم ان سے تلذذ حاصل کرو، تم ان سے لطف اندوز ہو، تم یہ لڑکوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، تم اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اور کم از کم مہمانوں کی سامنے میری لاج تو رکھ لو. میں تمہارے سامنے رہتا ہوں، یہ مہمان آئے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے میری لاج رکھ لو، اور مجھے رسوا مت کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. یعنی اگر تم ایسا کام کرو گے تو میں رسوا ہو جاؤں گا. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟ تم میں کوئی نیک چلن بندہ نہیں ہے؟ تم میں کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھ لے، میری مجبوری کو سمجھ لے اور دور ہو جائے، چلا جائے؟ بڑی بے اعتنائی کے ساتھ، بڑی بے رخی کے ساتھ، بڑے لاؤبالی پن کے ساتھ قوم نے جواب دیا. انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی ہمارے نکاح میں جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ ہمارے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ تو جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. ہم لونڈوں کے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا تم پر زور چلتا، یعنی میرے اندر اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں دور کر دیتا اور ان سے مدافعت کرتا، ان کا دفاع کرتا، یا یہ کہ میں مضبوط رکن کی طرف پناہ لیتا، مستحکم رکن کی طرف، مستحکم جگہ کی طرف پناہ لیتا. مطلب یہ کہ میرا کوئی کنبہ، میری کوئی برادری ہوتی. ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا کہ رحم اللہ لوطن لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے. بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ وہ مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ ان کے پاس مضبوط رکن تھا ایسا نہیں، لیکن اس وقت ہڑبڑاہٹ میں، گھبراہٹ میں، چونکہ مہمان جو ہے گھر میں تھے اور وہ دروازے کے پاس آ چکے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ توڑ کر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پیچھے دیوار پھاند کر کے آئے اور دروازے میں گھسنے کی کوشش کی. تو حضرت تمام وہ فرشتے جو آئے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے قراری دیکھی، ان کا اضطراب اور بے چینی دیکھی، تو کہا کہ آپ گھبراؤ مت، ہم تو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. چنانچہ دروازہ کھولا اور حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھے ہو گئے، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگے اور کہے کہ بھاگو بھاگو، لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ تو جادوگر آئے ہیں. لوط علیہ السلام کے گھر میں تو کون ہے؟ جادوگر ہے. تو پڑتے گرتے بھاگے اور اس کے بعد قالوا یا لوط، انہوں نے کہا، روایت میں یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کو بڑے جتھے کے اندر بھیجا گیا تاکہ ان سے ہڑبڑاہٹ میں بھی ایسی بات نہ نکلے جو لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلی کہ کاش کہ میرا کنبہ اور برادری ہوتی. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم ایک طرف کفار قریش تھے، وہ مخالف تھے، ہزار تدبیریں آپ کے خلاف کی، لیکن اس وقت ہاشم قریش آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس کے یعنی آپ کا جو قبیلہ تھا، اور اس بائیکاٹ میں وہ لوگ بھی شریک تھے. کس بائیکاٹ میں؟ جس میں دانا پانی بند کر دیا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ مذہب پر نہیں تھے، نبی کے دین پر نہیں تھے، لیکن اس سلسلے میں وہ نبی کے ساتھ تھے. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، ہم تو فرشتے ہیں. اب لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور یہ حکم دیا فرشتوں نے کہ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے چلیے. اسرا یسری، اسران کا معنی ہے رات کو لے چلنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلی. معراج کا واقعہ، اسرا کا واقعہ. تو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے چلیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی مگر آپ کی بیوی. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں.
ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آئے گی نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آئے گی آپ کے اہل میں ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، آپ کے حکم کو مانے گی نہیں. حکم کیا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں، لیکن وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گی. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ بیوی ساتھ میں آئی اور صدم آبادی پر جب عذاب آیا تو وہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا اور اپنے قوم کی ہلاکت اور تباہی پر اس نے اظہار افسوس کیا. جیسے ہی اظہار افسوس کیا کہ ایک پتھر یہاں اس پر آیا اور وہ بھی ہلاک اور تباہ اور برباد کر دی گئی. پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی دیکھے نہیں مگر تمہاری بیوی دیکھے گی، نمبر 1، یا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نکلے گی نہیں. انہو مصیبہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچنے والا ہے. یعنی جو عذاب آپ کی قوم کو پہنچنے والا ہے، جو لونڈوں کے پیچھے اور لڑکوں کے پیچھے بھاگنے والی ہیں، ان کے پیچھے جو عذاب، ان پر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب ان پر آنے والا ہے، یعنی اس بیوی پر بھی. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدہ کا وقت صبح ہے، یعنی فجر. تو الیس الصبح بقریب، اس سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے تھے ان لوگوں سے کہ وہ فرشتوں سے یہ کہنے لگے کہ جو بھی آنے والا ہو وہ ابھی ہی آ جائے. جو بھی آنے والا ہو وہ، یعنی جو عذاب بھی نازل ہونے والا ہے وہ ابھی آ جائے اور ان کو ہلاک اور تباہ کر دے. لہذا اب جملہ بیٹھ جائے گا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اب صبح قریب ہی عذاب آنے ہی والا ہے. فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، جو عذاب آیا نا وہ ان کے مناسب حال تھا. مناسب حال کا مطلب یہ کہ وہ جس برائی میں مبتلا تھے اس برائی کے مناسب عذاب آیا. جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے، یعنی اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. مطلب اوپر لے گئے جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے ذریعے سے، گلاس بھی جہاں رکھا تھا ویسا ہی رہا، ہلا تک نہیں، اوپر لے گئے اور پھر الٹ دیا. وہ بے حیائی، عام بے حیائی کرنے والوں پر کبھی بھی ایسا عذاب نہیں آیا جو قوم لوط پر آیا، کیونکہ ان کی جو بے حیائی تھی وہ بھی بڑی یونیک تھی، بڑی الگ سی تھی، لہذا عذاب بھی ایسا ہی آیا. وہ مؤتفقات جو قرآن میں آئے، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، تو یہ الٹی ہوئی بستیوں میں یہی بستیاں مراد ہے. صدوم، عمورہ اور دوسرے 2 بڑے شہر تھے. ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کے کنکر برسائے. مندود تابڑ توڑ، مطلب یہ کہ تہ بتہ، یا کے بعد دیگر ہے. مصومتاً عند ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے نشان لگائے ہوئے، یعنی کس کو کون سا پتھر لگنا ہے باقاعدہ اس پر لکھا گیا تھا اور وہ پتھر اس کو جا کر کے لگتا تھا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ نزول قرآن کے وقت اولین مخاطب قریش مکہ ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم شام کے سفر میں ادھر ادھر جاتے رہتے ہو اور شام اور مدینہ کے درمیان یہ آبادیاں پڑتی ہے، اور یہ آبادیاں نہ مکان کے اعتبار سے تم سے دور ہے اور نہ زمان کے اعتبار سے تم سے دور ہے. مکان کے اعتبار سے اس لیے دور نہیں کہ تمہارا شام آنا جانا رہتا ہے اور یہ آبادیاں اسی راستے میں واقع ہیں، اور زمان کے اعتبار سے اس لیے دور نہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد قوم لوط کا واقعہ ہے، تو لہٰذا تم سے قریب ہے زمانے کے اعتبار سے بھی اور تم سے قریب ہے مکان کے اعتبار سے بھی، اور یہ آبادیاں ظالمین سے دور نہیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.